مشرق وسطی کی کشیدگی کے بڑھنے کے بعد وفاقی حکومت کی ہائی پاورڈ کمیٹی نے اہم تجاویز تیار کر لی۔ ملک میں آن لائن کلاسز اور ورک فرام ہوم کی تجویز، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا تعین 15 روزہ بنیاد کے بجائے ہر ہفتے کرنے کی تجویز بھی آ گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہفتے میں 2 دن آن لائن خدمات اور ٹیلی کام اور آئی ٹی سیکٹر میں بھی 2 دن آن لائن ورکنگ کی تجویز زیر غور ہے۔ تمام دفاتر میں صرف ضروری اسٹاف رکھنے اور ہنگامی حالات میں کام کو محدود کرنے کی تجاویز بھی تیار کی گئی ہیں۔ غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان کی توانائی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ موجود ہے اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے جامع متبادل منصوبہ بندی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اس معاملے پر حتمی فیصلہ وزیر اعظم اپنی معاشی ٹیم سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے 5000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود برسا دیا۔ شہداء کی تعداد 1045 ہو گئی۔ امریکہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران سے چھڑوانے میں ناکام۔ خام تیل قیمتوں میں مزید اضافہ۔ چین کا ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان۔ جنگی جہاز ڈوبنے پر ایران نے کہا کہ امریکہ کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران دشمن کو انجام تک پہنچائے بغیر جنگ بند نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے بغیر کسی وارننگ کے انڈین بحریہ کے مہمان جہاز کو تباہ کیا۔ امریکہ ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنانے پر پچھتائے گا۔ ایران کی جانب سے ترکی پر میزائل داغنے کی سخت تردید۔ ایرانی سیاسی اور عسکری قیادت کے بڑے نقصان کے بعد تہران کے اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر حملے جاری۔ ایران کے ڈرون آذربائیجان میں جا گرے، 2 شہری زخمی، ایئرپورٹ کو نقصان، سفیر کو طلب کر لیا گیا۔ اسرائیل کے ایران پر نئے حملے، قم اور اصفہان نشانے پر۔ ابوظہبی میں ڈرون تباہ کیے جانے کے بعد ملبہ گرنے سے پاکستانیوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ آخر تک کارروائی جاری رکھیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، امریکی وزیر جنگ نے اسرائیل کو ہدایت کر دی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایرانی حکومتی ڈھانچے کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے شروع کیے ہیں۔ ایران کے تمام ڈرون روکنا ممکن نہیں، امریکی حکام نے اعتراف کر لیا۔ کانگریس ارکان کو بریفنگ میں امریکی حکام نے بتایا کہ ایران کے شاہد ڈرونز امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے بڑا چیلنج ہیں کیونکہ انہیں مکمل طور پر روکنا ممکن نہیں ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے کیپٹل ہل میں ایک بریفنگ کے دوران کانگریس ارکان کو بتایا کہ ایران کے ڈرونز امریکی دفاعی نظام کے لیے غیر معمولی مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ امریکی فضائی دفاعی نظام تمام ایرانی ڈرونز کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور یہ ڈرونز توقع سے زیادہ بڑا مسئلہ ثابت ہو رہے ہیں۔ آپریشن غصب للحق میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے کامیاب فضائی کارروائی کرتے ہوئے قندھار میں افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر 205 کور کو تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے اس مؤثر کارروائی میں افغان طالبان کے ایمونیشن ڈیپوز کو بھی تباہ کیا۔ اس سے قبل وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بتایا تھا کہ اب تک افغان طالبان رجیم کے 481 کارندے ہلاک ہو چکے ہیں، 226 چیک پوسٹیں تباہ اور 35 قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 4 اور 5 مارچ کی درمیانی شب پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے 41 اہم پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ کئی بھارتی نیوکلیئر تنصیبات اب بھی بین الاقوامی معاہدے سے باہر ہیں۔ بیرونی یورینیم سپلائی بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ پاکستان نے بھارت اور کینیڈا کے درمیان یورینیم سپلائی معاہدے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ معاہدہ جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ جوہری تعاون کے لیے امتیازی سلوک کے بجائے عالمی قوانین پر مبنی یکساں معیار اپنایا جائے۔ کینیڈا کا یہ اقدام جوہری عدم پھیلاؤ کے نظام کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بھارتی جریدے نے بھی عالمی سطح پر پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور کامیاب عسکری سفارتکاری کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی جریدہ دی ہندو کے مطابق مئی 2025 میں کامیابی کا دعویٰ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پذیرائی پاکستانی دفاعی صنعت کے لیے سود مند ثابت ہوئی۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بہتر تعلقات نے پاکستانی دفاعی برآمدات کو تیز کر دیا۔ دی ہندو کے مطابق پاکستان آذربائیجان، میانمار اور نائجیریا اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی معاہدوں کے لیے تیار ہے۔ چین اور ترکی کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے پاکستان کی دفاعی پیداوار کئی ارب ڈالر سالانہ تک پہنچ چکی ہے۔ ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کی موت کے بارے میں خبریں غلط ثابت۔
قریبی ساتھیوں کے مطابق وہ زندہ اور محفوظ ہیں، جبکہ ان کی موت سے متعلق رپورٹس کی تردید کر دی گئی۔ قریبی ذرائع نے بتایا کہ وہ حملے میں محفوظ رہے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حملے کے بعد سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر احمدی نژاد کو فوری طور پر ایک محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ حملے میں احمدی نژاد کے 3 محافظ ہلاک ہو گئے۔ خاندان نے بھی ان کی ہلاکت سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ عمران خان کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری، جبکہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل سے رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی توشہ خانہ فوجداری کیس میں کتنی سزا کاٹ چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق رجسٹرار آفس اپیلوں کی پیپر بک آئندہ سماعت 10 مارچ سے پہلے تیار کریں۔ عمران خان کی توشہ خانہ 2 اور القادر میں اپیلیں عید سے پہلے لگ جائیں تو رہائی یقینی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے وکیل سلمان صفدر کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سرفراز ڈوگر کی عدالت میں 2 کیسز ہیں۔ ان 2 کیسز کے علاوہ عمران خان کی کسی اور کیس میں گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ کیسز سماعت کے لیے چیف جسٹس نے لگانے ہیں اور دلائل ہم نے دینے ہیں۔ پنجاب حکومت نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار بیوگان اور یتیموں کے لیے رحمت کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ بریفنگ میں وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ مستحق خاندانوں کو 1 لاکھ روپے تک براہ راست مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ رحمت کارڈ کے ذریعے بیوگان کو 1 لاکھ اور یتیم بچوں کو 25-25 ہزار ملیں گے، جبکہ رحمت کارڈ پہلے مرحلے میں 50 ہزار سے زائد بے آسرا گھرانوں کی معاشی ڈھال بنے گا۔ رحمت کارڈ پروجیکٹ کا آغاز عید کے فوراً بعد ہوگا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں بیوہ اب محتاج نہیں بلکہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بیوہ کو خیرات نہیں باوقار حق ملے گا۔ T20 ورلڈ کپ میں ناکامی کے باوجود کوچ اور کپتان کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ون ڈے اور T20 فارمیٹ میں ہیڈ کوچ مائک ہیسن معاہدے کے مطابق کام جاری رکھیں گے، جبکہ T20 فارمیٹ میں کپتان سلمان علی آغا اور ون ڈے فارمیٹ میں کپتان شاہین آفریدی کو بورڈ نے گرین سگنل دے دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود کے استعفے کے بعد خالی جگہ سابق کپتان سرفراز احمد کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مصباح الحق اور سرفراز احمد سلیکشن کمیٹی کا حصہ بن گئے۔ علیم ڈار کے مستعفی ہونے کے بعد سلیکشن کمیٹی میں سے ڈیٹا اینالسٹ عثمان ہاشمی کو نکال دیا گیا۔